میں اپنی آڈیو میں بھی میں نے یہ بات کی، میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں سنا تھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں ڈسپلن کو نافذ نہیں کرنا، محبت کو نافذ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ جب بھی گھر واپس آتے ہو اور آپ محبت کے ساتھ واپس آتے ہو، رسپیکٹ کے ساتھ واپس آتے ہو، آپ کے اندر اگلے بندے کو سننے کی ہمت ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہمت ہے، تو کبھی بھی وہ ریلیشن خراب نہیں ہوگا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یعنی کہ مرد حضرات کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر وائف ان سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈسکشن وائف کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم وہ فرما برداری میں کہ عورت کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، تو اس فرما برداری میں کہیں تھوڑا سا ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی جائز بات بھی کر رہی ہو تو اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سیم چیز بیوی کے لیے بھی جاتی ہے. بالکل ایسے. بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ وہ شوہر جو محبت کے دو میٹھے بول بولے بغیر اپنی بیوی سے اپنے کام کرواتا ہے ظالم ہے، اور وہ بیوی جو ادب اور محبت کے بغیر شوہر کے کام کرتی ہے وہ منافق ہے. تو یعنی کہ یہ جو آپس میں یہ جو بھی آپ نے کہا کہ رسپیکٹ کا ہونا، میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، تو ڈسکشن کا ہونا، یہ بڑا ضروری. وہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان محبت کے ساتھ ایک رشتے کو قائم رکھے گا. اچھا، ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ وائف کو الاؤ کرے کہ وہ اس سے ہر ایک بات شیئر کرے. کبھی کبھی ہسبینڈ ایسے بیہیو کرتا ہے کہ وہ وائف ڈر جاتی ہے. اگر یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہی تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، پھر وہ باتیں اپنے پاس ہی رکھتی ہے، جس سے ہسبینڈ اور ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو وہ ہسبینڈ الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ اپنی ساری بات بتا سکے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، پرسنل گروتھ بھی ہونی چاہیے. انسان ہے، کبھی اسٹریسفل سچویشنز میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اب وہ باہر سے آ رہے ہیں اور وائف ان کو بار بار تنگ کر رہی ہے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اچھا یہ کرو وہ کرو. تو اس طرح ہسبینڈ تنگ ہو جاتا ہے. اپنے ہسبینڈ کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ٹائم دے ان کو. پرسنل گروتھ مطلب اپنے لمٹس باؤنڈری کی بھی رسپیکٹ کرے اور اپنے ہسبینڈ کی لمٹس اور باؤنڈری کی بھی رسپیکٹ کرے. جیسے وہ باہر سے آئے، وائف کو چاہیے وہ ان کو یہ کہے، ٹیک کیئر، ٹیک یور ٹائم، آپ ٹائم لیں، ریسٹ کریں. اس کے بعد پھر کچھ ٹائم بعد وائف نے جو بھی بات کرنی ہو وہ جا کے ان سے بات کری، لیکن پہلے انہیں ٹائم دے اپنے لیے. ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا. بالکل. یہ آپ نے بڑی اچھی بات ہائی لائٹ کی کہ اصل میں جو ذہنی بیماریاں ہیں، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی نا. اس کا کوئی ظاہری اس طرح کا کوئی سمٹم تو نہیں ہوتا. تو اکثر جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اسی طرح سے خواتین بھی اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی کہ اگر ان کا شوہر ایک بیماری سے گزر رہا ہے اور وہ انگزائٹی ہے اس کو، تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات ٹریگر کرے گی، اس کے اندر چڑچڑا پن ہوگا، وہ علیحدہ رہنا چاہے گا. تو یہ دونوں، یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بنا حکمت سے بھری باتیں ماشاء اللہ. تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے رشتے کی ذمہ داری کا احساس جس کو زیادہ ہے، رشتہ بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے. بالکل. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ، جن لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیرے بندوں کو نقصان پہنچایا، اور جن بندوں نے مجھے نقصان پہنچایا میں بھی ان کے بہاف پہ ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. پتہ نہیں کس مجبوری میں انہوں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی اور میرا دل توڑا. تو جن لوگوں کا دل میں نے توڑا میں اس پہ بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. جن لوگوں نے میرا دل توڑا تو ان کے بہاف میں بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو آپ یہ چیک کریں کہ اس حد تک بے ضرر ہونا ہے کہ اللہ کو سزا تجویز نہیں کرانی.